بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم اس میں کتاب اللہ، قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیثوں سے اور اسی طرح سے بعد آثار صحابہ سے دیں گے۔ آئیے ہم بلا تاخیر آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، پوچھ رہے ہمارے بھائی کہ انسان کے دلوں میں جو خوف ہوتا ہے، کیا اگر یہ مضبوط ہو جائے تو پھر ہر طرح کا خوف نکل جاتا ہے، یعنی اللہ سے خوف مضبوط ہو جائے تو ایمان بڑھ جاتا ہے اور پھر دنیا کی چیزوں کا خوف بالکل ہٹ جاتا ہے؟ اور اگر ایسے صحیح ہے تو پھر حضرت موسیٰ کے بارے میں جو آیا ہے فخرج منہا خائفا یترقب، کہ وہ وہاں سے نکلے اور پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے، ڈر کی حالت میں، خائفاً خوف کی حالت میں نکلے۔ ایسے ہی اور لوگوں کے بارے میں آیا ہوا ہے۔ تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ عام طور سے جیسے ایک انسان جب بہت زیادہ مضبوط دل والا اور ایمان والا ہو جاتا ہے تو اسے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے کہ جیسے کسی شیخ کے بارے میں ہم نے سنا ہے، یعنی کسی ولی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ان کے سامنے شیر آ گیا جبکہ وہ جیل میں تھے تو بھی وہ ڈرے نہیں، اور اس وقت وہ ایک مسئلے پر غور کر رہے تھے کہ اس مسئلے کا کیا جواب ہوتا ہے، اگر شیر نے ہم کو چھو لیا تو اس کا لعاب پاک ہوگا کہ ناپاک ہوگا، یعنی شیر سے خوف نہیں ہے ان کو، لیکن یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے لعاب اگر لگ جائے گا تو ناپاکی تو نہیں پہنچا دے گا۔ یہ بتانا چاہتے ہیں، اس کے بعد اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ اولیاء کے پاس اتنے حد تک ایمان مضبوط رہتا ہے کہ ان کے کسی بھی چیز سے خوف نہیں لگتا ہے۔ تو کیا خوف یہ صحیح ہے؟ تو گویا کہ یہ خوف اتنی حد تک ایمان ہونا چاہیے کہ خوف ہی لگے؟ ہم جواب میں کہیں گے بھائی دیکھیے، انسان کے پاس جو خوف پیدا ہوتا ہے حقیقتاً ایک خوف تو اللہ سے ہے، یعنی اللہ کے عقاب سے ہے، اس کی سزا سے ہے، اس کی مخالفت کے نتیجے میں جو انجام بنتا ہے اس سے ہے، اور ایک انسان کے دل کے اندر ایک طبیعی خوف ہوتا ہے، طبعی ہوتا ہے، اس کا فطری خوف ہے کہ کسی نقصان دہ ضرر پہنچانے والی چیز کو سامنے سے آتا دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے تھوڑا سا، اس سے بھی یہ بھی ایک خوف کی ایک قسم ہے۔ تو حقیقتاً بات یہ ہے کہ کچھ خوف تو جو ممنوع ہے اور کچھ خوف انسان کے اندر جائز اور طبعی طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ انسان کے اندر ایمان جتنا مضبوط ہوگا غیر اللہ سے اس کو خوف نہیں ہوگا، اللہ سے خوف کرے گا تو غیر اللہ سے خوف نہیں ہوگا، لیکن اس کے دل کے اندر جو اس کی ودیت اور فطرت میں جو خوف رکھا گیا ہے، تکلیف دہ آنے والی سامنے والی چیزوں سے بچنا، ڈر ہی کے مارے بچتا ہے، تو وہ تو رکھا ہوا ہے۔ اس کی سیدھی سی مثال لے لیجئے کہ انسان کی آنکھیں کتنی بار بند ہوتی ہیں کھلتی ہیں، اگر کوئی چیز سامنے ایسے آئے تو فوری طور پر آنکھ کے پپوڑے بند ہونے لگتے ہیں۔ اگر اس کو یہ ہوتا کہ جیسے ہاتھ پہ کسی چیز کو روک سکتا ہے، ڈھکیل سکتا ہے، آنکھ کے اندر بھی اتنی طاقت ہوتی تو شاید نہیں ڈرتا، لیکن آنکھ کی کیفیت ہی سی بنائی گئی ہے، اگرچہ کہ اس کے پپوڑے کے آنے جانے کے اور بہت سارے فوائد ہیں، لیکن میں خوف کی بات کر رہا ہوں کہ انسان کی طرف انگلی بڑھائی آنکھ پر تو فوری طور پر اس کی آنکھ بند ہونے لگتی ہے۔ تو یہ خوف طبیعی پایا جاتا ہے، فطری ہے، اس سے ایمان کے کمی اور بیشی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ غیر اللہ کے بارے میں تو ہو سکتا ہے۔ تو حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے بڑے بڑے بندوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں ذکر کیا کہ ان کو بھی خوف آیا، ان کو بھی خوف آیا۔ تو اس خوف سے تھوڑے یہ کہا جاتا کہ ایمان بہت مضبوط ہو تو خوف بالکل ہی نہیں لگتا ہے، چاہے شیر ہی سامنے آ جائے، یہ بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ایسے کہا ہو کہ شیر آ رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ اس کا لعاب لگ جائے گا تو پاک ہوگا کہ ناپاک ہوگا، یا جیسے ولیوں کے بارے میں بہت ساری گڑھنت باتیں چل رہی ہیں دنیا میں کہ وہ فلاں پیر صاحب نے ایسا کیا اور ان کے پاس ایسا ہوا تو ایسا کر گئے اور وہ ایسا کر گئے، یہ ساری حکایتیں عام طور سے غلط ہی ہیں۔ ان میں صحت تک پہنچنے والی صرف وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے کرامات میں شمار کی جا رہی ہیں، لیکن ہر چیز کا بیان کرنا یہ کرامت میں نہیں ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم بتاتے ہیں کہ خوف کی حقیقتاً 3 قسمیں ہیں۔ ایک خوف تو وہ ہوتا ہے
جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے پر ہوتا ہے، یعنی اللہ سے ڈر ہے کہ اگر ہم نے اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا۔ اور اس قسم کا خوف کیسے ہے؟ یہ ڈرنا چاہیے ان چیزوں میں، جیسے کسی پتھر کو اپنا معبود بنا لینا، کسی ولی اور فقیر سے اس چیز کا مانگنا جو کہ صحیح نہیں ہے، اس سلسلے میں ڈرنا چاہیے۔ یہ خوف وہ ہے جو شرک سے خوف مطلوب ہے، شرک سے، اور اس خوف کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسان کا اعتقاد ہی صحیح نہیں ہوتا ہے۔ جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دے وہ، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اگر یہ خوف نہیں ہے تو وہ شرک میں پڑ جاتا ہے، لہذا شرک سے بچنے کے لیے خوف دل میں ہمیشہ چاہیے۔ ایک خوف ہوتا ہے جو شرک نہیں ہوتا ہے لیکن معصیت سے خوف ہوتا ہے، گناہ سے۔ گناہ انسان کا ہو جاتا ہے جس کے پشیمان ہوتا ہے، اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ حرام چیزوں سے، گناہوں سے بچو، تو اس سے ہی بچنا چاہیے۔ لیکن ان سب بچنے میں سب سے خطرناک کام اللہ کے ساتھ شریک کرنا کسی کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ساجھیداری تو پسند نہیں ہے، لہذا اس سے بڑھنا بہت بڑا خوف ہے، بچنا چاہیے۔ ابھی گناہ میں سے معصیت جو ہوتی ہے نہیں ڈرنا چاہیے، اور ایک ہی اگر کسی سے کسی گناہ سے یا کسی اور چیز سے ڈرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی انسان دشمنوں سے ڈرتا ہے، دشمنوں سے ڈرتا ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ان سے ڈر یہ شرک میں نہیں جاتا ہے، یہ طبعی خوف طرف لاتا ہے۔ لیکن جہاں حقیقت اعلاء کلمت اللہ ہو، اللہ کے دین کی مطالبات کے لیے ان سے ڈر جانا، یہ معصیت میں ڈال دیتا ہے، لہذا اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ اور ایک خوف وہ ہے تو جو جائز ہے، بالکل اس طرح سے ڈرنا جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انسان ڈرتا ہے کہ سیلاب آ جائے گا تو اس کا گھر ڈھہ جائے گا یا وہ ڈوب جائے گا، اس ڈر سے وہ اپنا گھر بناتا ہے، اس میں رہتا ہے، یہ جائز ہے، کرنا چاہیے۔ اس میں خوف کی ایک خوف ایسا ہے جو کہ ایک چیز کے بارے میں ہے، یہ بھی ایک قسم کا خوف ہے۔ تو حقیقتاً انسان کے اندر تین قسم کے خوف پائے۔ ایک خوف تو وہ ہے جس سے، اب یہ ایک مومن آدمی کا خوف بتا رہا ہوں میں، ایک خوف وہ ہے جس میں انسان کو بالکل ہی خوف کرنا چاہیے اور شرک سے بچنا چاہیے۔ ایک خوف وہ ہے جو اس سے کم درجے کا ہے گناہ میں، وہ اللہ کی معصیت کا خوف ہونا چاہیے، اگر نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ میں پڑ جاتا ہے، لہذا اس معصیت سے بھی خوف کھانا چاہیے۔ اور تیسرا خوف وہ ہے جو انسان اپنی بچت کے لیے طبعی طور پر کرتا ہے، جیسے کہ کسی اور چیز ہے، جائز ہے، تو ایسی چیزوں میں کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر ہجرت کیا تو مشرکوں کے خوف سے ہی غار حرا میں چھپے، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ آپ نے خود بھی کہا میں اللہ تعالیٰ ان اللہ معنا، کہا ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسباب کو اختیار کرنا یہ اس خوف سے ہوتا ہے کہ اختیار کو اختیار کرنا چاہیے۔ بلا اختیار اسباب کے انسان کہے کہ ہم تو کچھ نہیں ڈرتے ہیں، یہ فطری طور پہ بھی غلط ہے اور شرعی طور پہ بھی غلط ہے۔ آپ کو جو چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں ان سے بچنا چاہیے، ان سے ڈرنا چاہیے، لیکن یہ خوف بالکل طبعی ہے، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کا لازم پکڑنا ہی ضروری ہے۔ اور وہ چیزیں جو شرک تک پہنچا دیتی ہیں ان سے بچنا ہی اشد ضروری ہے، اور وہ خوف بہت بڑا ہونا چاہیے۔ درمیانی خوف جو گناہوں والا ہے، جو دشمنوں سے بچنے والا ہے، اب یہ شیطان آتا ہے یا اس طرح سے کوئی گناہ پر کوئی ابھارتا ہے، یا کہ ایسے ہی گناہوں کے کرنے پر جو سزا اسے بچنا چاہیے، یا اچھے کاموں کا جن کا حکم ہے کہ اس کو کرو، اس کو چھوڑ دینے پر، وہ بھی ایک گناہی کا طریقہ ہے، ان سے بھی خوف رکھنا چاہیے، لیکن یہ خوف یہ اس شرک کی معصیت تک نہیں پہنچاتا ہے۔ البتہ آپ نے جو ذکر کیا کہ ایک ولی ہے جو ان کے سامنے جو پیش کیا گیا، بھوکھا تھا شیر، اور یہ جیل میں تھے اور ان کو بھیجا گیا شیر کو، تو ان کو بالکل خوف نہیں تھا۔ یہ ہو سکتا ہے انسان بہت حد تک مطمئن ہو، یعنی سر پہ کوئی مصیبت آ پڑے پھر بھی اسے خوف نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جب غار حرا میں تھے، غار ثور میں تھے، تو وہاں مشرکین آ جاتے ہیں اور سر پہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول کو خوف نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے۔ لیکن اسباب کو اختیار کیا آپ نے، تو اسباب کو اختیار کرنا یہ جائز خوف کی بنیاد پر ہوتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں پائی جاتی ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔
سوال کافی لمبا ہے، اور یہ ایک خاتون ہیں جنہوں نے بیان کیا، اور یہ انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کسی بھی مرد ہو یا عورت ان کے ساتھ یہ مشکل پیش آتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا سے بالکل بہت حد تک مایوس ہو چکے ہیں، جبکہ میں مسلمان ہوں، مسلمان ہوں اور مجھے دین پر ایمان ہے، اور اسی طرح سے ہم بری چیزوں کو سننے سے یا اس طرح سے ان کو دیکھنے سے باز بھی رہتے ہیں، یہ ان کی اپنی کیفیت ہے۔ لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ اب میں زندہ رہوں، میں زندہ نہیں بلکہ مجھے مر جانا اچھا پسند آتا ہے۔ اور یہ بتایا کہ چونکہ لوگوں کے پاس بہت سی مشکلات ہیں اور لوگ قوانین ہیں اور ہم طرح سے تنگ کرتے ہیں، اور میں اس حد تک وہ کہ اب مجھ کو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے کسی چیز کا ڈر نہیں رہ گیا، سب چیز سے بیکار چھوڑ دیا ہے۔ یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ اب تو میں نماز بھی نہیں پڑھتی ہوں، اور کتنے سارے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، لیکن شاید ان کی جو پوزیشن ہے نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ میں نماز جب پڑھ لیتی ہوں تو میرے دل کو کسی حد تک سکون ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ میں قرآن پڑھتی تھی، میں حدیثوں کا مطالعہ بھی کر لیتی تھی، سب کچھ کیا، اور میرے پاس کھانے پینے کی کوئی ایسی کمی نہیں ہے، ہر چیز میسر ہے، سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے دنیا اچھی نہیں لگتی، اور میں دنیا میں جینا نہیں چاہتی ہوں، مر جانا پسند کرتی ہوں۔ یوں خلاصہ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کے پاس ایک ایسی کیفیت پیدا ہو چکی ہے جس میں انہیں دنیا اور زندگی سے مایوسی ہو گئی ہے۔ بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں، سب کا تو تذکرہ نہیں کیا انہوں نے، تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے پاس یہ وقتی طور پر کوئی کیفیت پیدا ہوگی جس کی وجہ سے آپ کے اوپر یہ حالت طاری ہو گئی ہے، لیکن ایسے حالات کسی بھی کے اوپر طاری ہوں، کوئی عورت ہو، کوئی مرد ہو، کوئی بچہ ہو جو سمجھدار ہے، جو بلوغ تک پہنچ چکا ہے، تو ایسے سارے لوگ جن کے پاس ایسی کیفیت طاری ہو جائیں کہ زندگی ہی ناپسند معلوم ہونے لگے اور مر جانا زیادہ پسند کریں، دنیا کی مشکلات سے گھبرا کر کے، ان کا مقابلہ نہ کر کے، صبر سے کام نہ لے کر کے، اللہ سے دعا نہ کر کے، اب آدمی اپنے آپ کو حوالے کر دیتا کہ چلو اب میں مرنے ہی جاتا ہوں، کچھ مشکل جینے سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ حالت، یہ کیفیت جو آپ کی پیدا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ جو چیزیں شریعت میں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرنے سے انسان کی کیفیت درست ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دھیان دو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، تو اللہ کے ذکر سے آپ کے اندر دوری آ گئی ہے، شیطان نے ایسا کر دیا ہے، تو آپ کو اللہ کے ذکر سے قریب رہنا چاہیے۔ آپ نے خود ہی ذکر کیا ہے کہ ہم جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو تھوڑا سکون مل جاتا ہے، گرچہ کہ میری کیفیت بہت غیر ہو چکی ہے، لیکن نماز پڑھنے پہ تھوڑا سکون مل جاتا ہے، لیکن نماز بھی پڑھنے کو دل نہیں کہتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، ایسے اللہ کے ذکر سے بھی دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور وہ اپنے اچھائی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ تو آپ کا حل وہی ہے کہ آپ وہ فرائض کی پابندیاں جاری رکھیے، اور اپنی عزیمت اور اپنے صبر کی طاقت کو مضبوط رکھیے، اور اسی طرح سے شیطان کے پھندے میں نہ جانے کی کوشش کیجیے۔ یہ شیطان کی طرف سے ایک پھندا ہو سکتا ہے، لہذا پہلی نصیحت یہ ہے کہ نماز نہ چھوڑیے، ان کے اعتبار سے ادا ہی کیجیے، اس لیے کہ نماز میں اطمینان ہے، نماز میں انسان کو ثابت قدمی ملتی ہے، نماز میں انسان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، نماز میں انسان اللہ سے قریب ہو جاتا ہے سجدہ کر کے، اور وہاں عاجزی انکساری کرتا ہے اپنی زندگی کی بری کیفیت سے، تو وہاں اس کو نجات ملنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا انسان کو ان سب چیزوں سے دور نہیں رہنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ دعا سے غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ دیکھیے انسان سے غلطی ہوتی ہے، اس کا حل دعا ہوتا ہے۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، اس کا حل دعا تھا، انہوں نے دعا کیا انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اور اسی طرح سے اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، انہوں نے کہا، لیکن ابلیس کو یہ توفیق نہیں ملی، تو وہ خائب و خاسر ہوا۔ تو دعا کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کوئی بھی مومن انسان دعا کو جب کرتا ہے تو اس کے دل کو ایک گنا سکون ملتا ہے، اور دعا میں جتنا ہی گریہ و زاری اور لگاؤ ہوتا ہے اس کا فائدہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ صبر سے کام لیں گے تو آپ کو
آپ کی مدد ہوگی اور آپ ہی غالب رہیں گے۔ اور انسان جو ہے مشکلات میں گھرتا ہے تو نجات پانے کا راستہ بھی ہے، جس نے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے اسے نکلنے کا راستہ، اللہ تعالیٰ سب سے ہر چیز سے نجات دینے والا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ مت سوچئے کہ آپ کو کوئی تکلیف آ گئی ہے تو آپ اس کی بنیاد پر جہنم میں جانے کا راستہ اختیار کر لیں، خودکشی کر لیں یا کہ اور کسی راستے پہنچائیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اس لیے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی آزماتا بھی ہے، اور آپ کے سامنے کتنے ہیں جن کے اوپر مصیبتیں ہو سکتا ہے آپ سے بھی زیادہ آئی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا تو اس سے نجات ملتی ہے۔ اس سے ہم حضرت ایوب کا تذکرہ کر سکتے ہیں، سارے نبیوں کو مشکلات آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو آزماتے ہیں لیکن انبیاء کو سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے، اس کے بعد جو ان کے درجے سے قریب قریب ہوتے جاتے ہیں سب کی آزمائش ہوتی ہے، سب کو پریشانیاں آتی ہیں اور کوئی پریشانیوں سے الگ نہیں ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لیجئے جس کے پاس بہت کچھ ہے اس کو اور بھی بہت پریشانیاں رہتی ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے، سجدے میں دعا کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کے ذکر سے انسان کو مشکلات سے نجات ملتی ہے، لہذا ہر حال میں ہر وقت میں اللہ سے لو لگا کے رکھنا چاہیے۔ اور ایسے ہی اپنے احوال کو درست کرنے کے لیے جو آپ کے اوپر کیفیت طاری ہے، دوسروں کے ساتھ احسان کیجیے، ان کے بگڑے، آپ نے بتایا ہے کہ ہمارے حالات اچھے ہیں، کھانے پینے کا، کھانے رہنے سہنے کا، ہمارے پاس کچھ مشکل نہیں ہے، آپ اپنے دوسروں کے جو مشکل ان کو حل کرنے کی کوشش کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیریے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی سنا دوں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان سے کسی صحابی نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں؟ تو آپ نے کہا کہ یتیم پر رحم کرو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ اور اسی طرح سے جس کے بھی دل کے اندر قسوت آ گئی ہو، سختی آ گئی ہو، تو اسے یہی سب کام کرنا چاہیے۔ بہرحال نیکی کا سہارا لیجئے اور دعا کیجئے، صبر سے کام لیجئے، اچھے کام کیجئے، انشاءاللہ آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے سوال ہوں گے، ہماری جانب سے ان کے جواب دیے جائیں گے۔ جب تک کے لیے ہم دعا گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اسی طرح سے ہماری جو افراد اس پروگرام کو آپ تک پہنچاتے ہیں ان سارے بھائی بہنوں کو اللہ تعالیٰ اپنی عافیت میں رکھے، اور اسی طرح سے جو لوگ مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد شفا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔